اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد لجپال جتا رکھوالا ہے ان کون مٹاوڑ والا ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاون والا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ السلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑ لطف و کرم ہے کہ میں اور آپ مسجد میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی رضا و خوشنودی کے لیے جمع ہے۔ میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لازوال میں شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی قربت میں دوام اور استقامت عطا فرمائے۔ نبی رحمت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے ہم چلے تھے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سے وعلیکم السلام کہ وہ جو پہلی
محفل میلاد ہے، جس محفل میلاد کا کمال کہ اس میں تاجدار کائنات علیہ السلام کی ثناخوانی، تاجدار کائنات کی مدحت، کسی مخلوق میں سے نبی، رسول یا فرشتے نے ثناخوانی نہیں کی، نعتیں نہیں پڑھی، بلکہ مولد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل مبارکہ میں ثناخوانی فرمائی، اپنے حبیب کا تعارف کروایا، اپنے حبیب کے گن گائے خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے، کہ جس کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز مبارکہ بھی اور آپ کی حمد و ثنا کا وہ سلسلہ شروع ہوا کہ پھر جس میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و ثنا میں کمال کر دیا۔ چلتے چلتے پھر ہم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون کا بہت بڑا اعزاز اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ تو آج میرے دل میں آئی کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح ہر صفت اور ہر شان ہی بے مثال عطا فرمائی ہے، اسی طرح اپنے حبیب علیہ السلام کو جو بشریت عطا فرمائی، جس سے سیرت مبارکہ کا وہ آغاز ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں شاید بعض اوقات انسانی کم علمی اور کمزوری کی بنا پر بندہ شاید یوں سمجھتا ہے کہ میں بھی ہاتھ اور پاؤں اور جسم انسانی میں آنے کے باعث سے شاید نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ استغفر اللہ میری مماثلت یا نبی علیہ السلام کی طرح ہونے میں شاید گمان ہو جاتا ہے۔ تو اگر اللہ نے ایک طرف قد جاءکم من اللہ نور کہا کہ تحقیق تمہارے پاس میری طرف سے نور آ گیا، وَکِتَابٌ مُبِین اور کتاب مبین آ گئی، بالکل اس میں سیرت مصطفیٰ میں بھی وہ کمال رکھا کہ آپ علیہ السلام کو جب آپ تشریف لائے اور آپ کے تشریف لانے کے باعث اس جہان میں آنے کے باعث اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ برکتیں، وہ کمالات اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سویرے سے اس جہان کو جب اس کے محبوب رونق بزم آرام ہوئے تو اس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارکہ سے دنیا کے لیے وہ فیوز و برکات رکھے کہ جن فیوز و برکات کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اعلان یہ کیا کہ قد جاءکم من اللہ نور، اسی کے ساتھ یہ بھی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر وہ کمال رکھا، وہ عظمتیں رکھیں، اپنے حبیب کو وہ با کمال سیرت عطا کی، لازوال سیرت عطا کی، بے نظیر و بے مثال سیرت عطا کی کہ پھر ساری دنیا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر تو چلنے کی کوشش کر سکتی ہے، مگر اس جیسی زندگی، اس جیسی مثالیں اور اس جیسی سیرت قائم کرنا شاید ہی ممکن تو تھوڑا لفظ ہے، امکان تو دور کی بات ہے، امپاسبلٹیز میں آ جاتا ہے کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندہ برابری کا دعویٰ کر سکے۔
اس لیے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس جہان مبارکہ میں تشریف لاتے ہیں اور اس جہان میں آنے کے بعد اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کمال عطا کیا کہ حضرت سیدہ النساء حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان میں تشریف لائے تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز میں تشریف لائے، وہ باکمال خوشبوئیں تھیں، وہ کمال ستھرا اور کمال والا تشریف لانا تھا کہ پھر مکہ کے لوگ مثالیں قائم کرتے ہیں اور پھر وہ دنیا قائم کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی کہ پھر جس طرح اس کے محبوب کا وہ جو پہلے تعارف کبھی حضرت آدم کرواتے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم کرواتے ہیں، کبھی حضرت یعقوب اور یوسف کرواتے ہیں، کبھی حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کرواتے ہیں، وہ تعارف مبارکہ جو کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء و مرسلین کو یاد دلاتے ہیں، وہی تعارف والی ہستی جب دنیا میں تشریف لائی تو ابھی مکہ میں تو نہ اعلان نبوت ہے، نہ کم لوگ ہوں گے، کوئی ہوں گے صاحب ضرور ہے صاحب بصیرت، مگر یہ علم ہے کہ یہ ہستی ایسی ہستی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بزم سجائی گئی، یہ ہستی ضرور ایسی ہستی ہے کہ جس کے لیے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس جہان میں اگر رکھا ہے، عزتیں عطا کی ہیں، مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے تو صرف اس لیے کیا ہے کہ اللہ اپنے محبوب اور اپنے نور مبارکہ کو عطا فرمانے والا ہے، اور جس کی میزبانی اور جس کے لیے اللہ نے ہمیں اس کے خاندان مبارکہ آبا و اجداد ہونے کا اعزاز اور شرف عطا کیا ہے، اور جس اعزاز اور شرف کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے ہاشمی بنایا، عزتیں عطا کی، خانہ کعبہ کا متولی بنا دیا، خانہ کعبہ کا کلید بردار بنا دیا، تو صرف اس لیے اس نے سارے کمالات اس لیے عطا کیے کہ وہ خالق کائنات اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے خاندانوں سے ہٹتے ہوئے حضرت عبد المطلب کو وہ اعزاز عطا فرما رہا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان بننے والے۔ اب جو سوچنے کی بات اور حیران کن بات ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ نے اپنے حبیب کو خاندان بھی عطا کیا، اچھوتا حیران سب سے اعلیٰ سب سے افضل پوری دنیا میں خاندانوں کی برابری میں سب سے افضل اور اعلیٰ خاندان حضرت عبد المطلب کا، اور پھر جس گھر میں تشریف لائے وہ گھر اور گھرانہ عرض کیا جا چکا، والد ماجد عطا کیے، والدہ عطا کی، وہ سب سے افضل اور اعلیٰ سب سے بہتر اور سب سے عظیم عطا کیے، اور پھر اب دیکھیں اس دور میں آپ علیہ السلام کا اسم مبارک رکھا گیا محمد۔ اب لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے اندر ایسی انفرادیت رکھتا ہے، اعلیٰ پن رکھتا ہے، ایسا عربی دنیا کا وہ باکمال اور صاحب کمال مضمون اور وجود رکھتا ہے کہ جس مضمون اور وجود مبارکہ کے حوالے سے اب بندہ اگر کہے جی کہ میں جی بعض لوگ یہ غلو کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ زیادہ کر جاتے ہیں، تو یاد رکھنے والی بات ہے یہ نظریہ ہی کمزور ہے۔ بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑھانا ہماری اوقات کیا، ہمارا وجود کیا، اس ہستی کا تو اب دیکھیں جس ہستی کا تعارف جب خالق کائنات کرواتا ہے اور اس انداز میں کرواتا ہے کہ کبھی کلمہ میں اپنے نام کے ساتھ ملا دیتا ہے، توحید اور رسالت کو جوڑ دیتا ہے، کبھی اذان میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اپنی گواہی کے ساتھ رکھ دیتا ہے، توحید اور رسالت کے ایمان کو یکجا کر دیتا ہے، بلکہ رسالت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے کہ پھر رسالت ہے
تو توحید ہے، رسالت نہیں ہے تو انسان کا ایمان نہ اس کی دلیل قائم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ رسالت مبارکہ کو اللہ نے اپنے وجود مبارکہ اور اپنی توحید مبارکہ کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی وحدانیت کی دلیل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ اپنے محبوب کو جو کچھ عطا کیا، اب لفظ محمد عربی والے کہتے ہیں کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ ہم مبالغے کی تعریف کرتے ہیں کہ جس میں اگر کچھ زیادہ کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ کرنے کے باعث اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ مثلا وہ رحمان ہے، اب اگر ترجمہ کرتے ہیں کہ رحم کرنے والا تو اس کی بھی گنجائش ہے، اور اگر کرتے ہیں کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا تو اس کا مطلب ہے کہ رحمان کا ہم نے وہ جو مبالغہ تھا وہ پورا کرنے کی کوشش کی۔ اب اسی طرح لفظ محمد مشتق ہے ہم سے، اور اب لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبالغے کا صیغہ ہے۔ ہم بات خیال کرتے ہیں نا کہ جی وہ زیادہ نہ ہو جائے، اپنی استغفر اللہ اپنی طرف سے نہ ہو جائے۔ آپ یقین کیجئے مقام رسالت میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا کیا ہے، وہ مرتبہ عطا کیا ہے، وہ عزت عطا کی ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو میں نے ایک دو بار پہلے بھی کہا تھا کہ اسے وہ انفرادیت عطا کی کہ یہ تو صرف اس میں مبارکہ میں مبالغہ ہے۔ آپ الحمد سے والناس تک قرآن حکیم کو جہاں سے بھی پڑھیں گے، جہاں اللہ نے مقام رسالت بیان کیا ہے، اللہ نے مقام رسالت کو ہمیشہ بے حد و بے حساب بیان کیا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کبھی رفعت کی بات ہے، کبھی مقام کی بات ہے، کبھی ذکر کی بات ہے، کبھی ایمان لانے کی بات ہے، کبھی رسالت کے دعوے کی بات ہے۔ جہاں بھی میں نے کیا اس نے ذکر کیا ہے، وہ ذکر اس انداز میں کیا ہے کہ پھر وہ ذکر ہی اتنا افضل اور اعلیٰ کیا ہے کہ اس ذکر مبارکہ کے حوالے سے برابری کا وجود ہی نہیں ہو سکتا۔ یہی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ محمد کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اب لفظ محمد میں نے عرض کیا کہ ہم سے مشتق ہے اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اللہ سے یحمد حمدن کثیرا کثیرا بعد مرتين، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں جس کی اتنی تعریف کی جائے، اتنی تعریف کی جائے، جس کا اتنا ذکر کیا جائے کہ جو ذکر کم ہو جائے تو وہاں سے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوتا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ بابا سب سے زیادہ تعریف تو اللہ کی ہے دنیا میں، وہ خالق جو ٹھہرا۔ جب وہ خالق ہے، مالک ہے، افضل اور اعلیٰ ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سمیت مخلوق میں سے ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارا الحمدللہ تعالی ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مخلوق ہے، اور جب مخلوق ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ میرا رب اس کا نام ہو محمد کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ بات اس لیے نہیں ہے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو اب جس کا ہم پہلے چونکہ ذکر کر چکے، اب خالق اور مخلوق پوری کائنات میں سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے کہ اسے چونکہ کسی نے پیدا ہی نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ازل سے ہے، ابد تک ہے، ابد سے ہے، ازل تک ہے، کہ وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ وہ ذات ہی ایسی ہے، نہ اس کی ذات کا حصہ کسی کو مانتے ہیں، وحدہ لا شریک ذات ہے۔ جب وہ ذات مبارکہ ہے اور اس ذات مبارکہ نے سب سے پہلے جس وجود مبارکہ کو تخلیق کیا، نور مبارکہ وہ اس کے محبوب کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو روایت مبارکہ کہ حضور جب آپ کے نور مبارکہ کو پیدا کیا تو لازمی امر ہے کہ جب خالق کی اپنی دنیا ہے تو مخلوق بھی کچھ کرتی ہوگی۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی حمدیں کرتے رہے، ثنائیں کرتے رہے، ستائشیں کرتے رہے، تو جب مخلوق نے حمد کی اللہ حمد والا بن گیا، مگر تھی چونکہ مخلوق کی، اللہ کی حمد کی تو وہ خالق کائنات، خالق اکبر ہونے کے باوجود محمد نہ ہوا، اس لیے کہ محمد اسے وہ ہستی بنا سکتی ہے جو خود معبود نہ ہو۔ اور اب جب میرے رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی تو کہا میرے حبیب پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جب تو حمد بیان آتا ہے تو میری حمد ہے، میں وحدانیت کا بادشاہ اور تاجدار ہونے کے باوجود حمد میں رہا اس لیے کہ میری تعریف مخلوق کرتی ہے، اور جب اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف کی تو وہ چونکہ تعریف خالق نے کی، لہذا اس تعریف کا مطلب یہ ہوا کہ محمد کی تعریف ہی اتنی ہو گئی کہ پھر اس جیسا اور کوئی نہ ہوا۔ کیوں نہ ہوا؟ کہ اس کی تعریف پھر دنیا میں کسی نے نہ کی۔ باساتی وہ چونکہ توحید مبارکہ کے حوالے سے مغالطہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ یاد رکھ لیں کہ میں نے عرض کیا ہماری کیا مجال کے ہم پر ہے، وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تاج عطا کرتا ہے، ما ودعک ربک وما قلی۔ اب یہ حیران کن بات ہے میرے حبیب، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تیرے ساتھ ناراض ہو جائے؟ مخلوق ہے نا تو مخلوق میں گمان ہو سکتا ہے، مگر اللہ نے مہر سخت فرما دی، میرے حبیب تیرا اور تیرے خالق کا تعلق کیسا ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ تعلق نہ ختم ہوا ہے، نہ ٹوٹا ہے، نہ ٹوٹے گا، حتیٰ کہ پھر مہر لگا دی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یہ واحد مخلوق میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ جس میں خالق فرماتا ہے میرے حبیب اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری ہر آنے والی گھڑی ایسی گھڑی ہے کہ پھر ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے، تیری ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے، جو پہلے تھا وہ پہلے رہ گیا، آنے والا وقت اور یہ اللہ نے کوئی اصول روک دیا نہیں روکا، یہ چلتا رہے گا، یہ عروج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب اب میں اور آپ کیسے وہاں حد بندی کر دیں کہ جب اللہ نے نہیں کہا میرے محبوب یہ تیرے ظاہری زندگی مبارک کی بات ہے، یہ تیری صرف قبر مبارکہ کی بات ہے، نہیں میرے حبیب یہ تیری جہاں سے زندگی شروع ہوئی تجھے اللہ عروج عطا کر رہا ہے، عروج عطا کرتا رہے گا، تجھے عروج ملتا رہے گا، تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوتی رہے گی۔ اب اس پر اللہ فرما سکتا ہے وہ گھڑی کہاں رکتی ہے، کہاں رکے گی، اگر روکنا ہوتی تو وہ اعلان کر دیتا، اس نے کہا یہ بلندی اور عروج ملتا رہے گا، حضور ہر گھڑی پہلے سے بلند ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، اور کتنا ہوں گے اب کتنا میں دنیا کی کوئی مخلوق کے اعلان نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ کہے بھائی کتنا بلند کر دیا، کس یہ تب ہو سکتا ہے جب میں اور آپ حضور علیہ السلام سے افضل استغفر اللہ افضل اور اعلیٰ ہوں، اور جب افضل اور اعلیٰ ہماری اوقات حضور کی نادین سے نسبت کی نہیں ہے تو وہ بنانے والا اعلان یہ کرتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمال مرتبہ اور عروج عطا کیا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہی اسے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی۔ اب لفظ اللہ اور لفظ محمد یہ چونکہ ذاتی نام ہے اللہ اور اس کے حبیب کے، یہ واحد اسماء مبارکہ ہے کہ آپ اس کا جو لفظ اتارتے جائیں لفظ اللہ ہے، اس کے علاوہ جو لفظ بھی ہوگا وہ اس دائرے پر پورا نہیں آ سکتا۔ لفظ اللہ کا ذاتی نام ہوگا، اب آپ لفظ الف اتار دیں، اب جب الف اتارا کوئی نام ہے نا، فرض کریں ہم نام کہتے ہیں جی کہ ناصر، اب اس کا نون اتار دیں گے وہ کوئی اور بن جائے گا۔ بڑے بڑے اعلیٰ نام ہیں جس کا پہلا لفظ اتار دیں تو دوسرا لفظ کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا، مگر اللہ کا ذاتی نام ہے جس میں اللہ نے یہ کمال رکھا کہ اللہ
اس کا ذاتی نام بنا. آپ لفظ الف اتار دیں تو وہ بن جائے گا للہ. پہلے اللہ تھا، پھر جب الف اترا تو وہ للہ بن گیا، جس کا مطلب یہ ہوا اللہ بھی اللہ ہے اور للہ کہ ساری کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے. اب ہم نے الف بھی اتارا، ہم نے لام بھی اتارا. جب الف بھی اترا لام بھی اترا اور پھر یہ دونوں اترنے کے بعد وہ رہ گیا لہو. اللہ بنا، للہ بنا، پھر لہو ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہے للہ کا مطلب بھی ہے جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے. لہو کا مطلب بھی ہے دنیا میں جو کچھ ہے وہ اسی کے لیے ہے اور اسی کا ہے. اور پھر ہم نے کہا الف بھی اترا، لام بھی اترا، پھر لام بھی اترا، اب صرف ہو رہ گیا اور ہو وہ صاحب کمال نام بن گیا کہ بابو جسے کہتا ہے کہ مجھے ہو ملا. اور ہو ملنے کا اثر یہ ہوا کہ پھر پوری کائنات میں باہو کہ ہو کے ساتھ اللہ نے قرب عطا کر دی. یہ بھی اللہ کا اسم مبارکہ. اب اسی قاعدے پر صرف لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لفظ محمد ہے کہ جس کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا. ہم نے محمد کا میم اتار دیا، وہاں پھر حمد رہ گئی اور وہ پھر تعریف بن گئی. محمد ہوا، پھر محمد کے بعد ہا بھی اتارا، وہ ممد بن گیا. چونکہ شاد والے لفظ میں وہ دو دفعہ آ جاتا ہے، وہ بھی صاحب معنی اور مفہوم ہوا. اور پھر جب ممد کو اتارا پھر میم کو اتارا. محمد ہوا، حمد ہوا، ممد ہوا، پھر مد ہوا. مد کہتے ہیں عربی میں جو سایہ عطا کیا جاتا ہے، عروج عطا کیا جاتا ہے. مد بھی اتر گیا، دال رہ گیا. اللہ نے کہا حبیب تجھے شانیں بھی بے نظیر عطا کی ہے، تجھے مقام بھی بے نظیر و بے مثال عطا کیے ہیں. اے محبوب تیری تعریف ہی یہ ہے کہ پھر ساری دنیا میں دنیا مماثلت میں آ سکتی ہے. جہاں محمد آتا ہے اسے اللہ نے کمال ہی وہ عطا کیا کہ اس کے برابر پھر کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا. مد ہوا، پھر دال ہوا. دال کہتے ہیں دلالت کرنے والا، کس پر؟ اللہ کی توحید پر. وہ اللہ جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اسم مبارکہ اپنی شان ایسی نہیں عطا کرتا کہ جو عین والی ہو. یہی وجہ ہے کہ اس نے حضور علیہ السلام کی آمد مبارکہ سے قبل آپ کے والد گرامی اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ کی والدہ واجدہ جب اپنے محبوب و مکرم فرزند مبارکہ کو اس کائنات میں وجود عطا کرتی ہے تو کچھ وقت گزرا آپ کا بھی وصال مبارکہ ہو گیا. حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کا وصال مبارکہ ہو گیا کہ رب چاہتا یہ تھا. پھر کوئی بندہ کہہ سکتا ہے وہاں تربیت کا اثر ہو گیا، کوئی ایسا وجود ہو گیا. اس نے کہا آمنہ تو پریشان نہ ہو، تیرا محبوب اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا محبوب بنایا ہے کہ اگر وہ کھیلنا چاہے گا وہ کھیلنے کے لیے نہیں آیا، پر اس کا جب ہاتھ اٹھے گا چاند اور سورج کو محمد کے اشارے پر بنا. جو میں نے شروع میں کہا نا کہ بعض لوگوں کو پریشانی ہے، بابا نہیں ہو سکتے. جو مواد مجھے اور اللہ نے عطا کیا ہماری بھی تھوک ہے، ہمارا بھی پسینہ ہے، ہمارا بھی چلنا اور پھرنا ہے، ہمارا بھی اٹھنا اور بیٹھنا ہے، مگر یہ سارا ہزارہ گنا بھی بہتر ہو جائے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے برابری اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اس نے جس طرح باطن بھی جس طرح شانیں بھی اپنے حبیب اور محبوب کو اعلیٰ افضل اور نراتی عطا کی ہے، اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پڑھا لکھا بندہ ہو، ہائیلی کوالیفائڈ ہو، مگر جب گزرتا ہے اس کے لیے شرط ہے. اور وہ شرط کیا ہے کہ یہاں تھوکنا منع ہے. جس بندے کو زیادہ عزم ہے نا اپنی روحانیت کا، وہ کبھی گھر میں اپنے سالن میں تھوک کے دکھا دے، اس کا جو حال ہوگا. مگر جو اپنے محبوب کو کمال عطا کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعوت مبارکہ پر جاتے ہیں. حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری اہلیہ تو کہتی ہے کہ بس 5-10 بندوں کا معاملہ تھا. آپ نے کہا جابر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، سالن اٹھا کے لاؤ. سالن حضور کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا حضور دم کر دیتے.
حضور پھونک مارتے تھے، دعا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لب مبارکہ کو، اپنے تھوک مبارک کو سالن میں گرا دیا. ہے برابری؟ اب تھوکا ہے، جتنا بھی وہ ماننے والا معتقد ہو. حضرت جابر کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا بس سالن کی وہ اوپر والا جو برتن ہے اسے اتار کے نہیں دیکھنا کہ اندر کیا ہے. جو 5 بندوں کے لیے تھا وہ 5 بندوں کے لیے نہ رہا. غزوہ خندق کھودنے والے سارے صحابہ نے کھا لیا. پر جابر کہتے ہیں رب محمد کی عزت کی قسم ہے سالن پھر بھی قائم. کون برابری کر سکتا ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے شادی پر جانا تھا، مدینہ کی سرزمین تھی، تو مجھے زام تھا، معاملہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ فرما رائے مدینہ کی اہلیہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، عائشہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور قربان جائے عائشہ تیرے مقدروں پر، تیری عظمتوں پر کہ جس کی گود میں میرے آقا کا سر ہے اور میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے. ہے برابری؟ اب وہ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری روایت مبارکہ میں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خادمہ ہیں، وہ بھی روایت فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موسم کے اثرات کے باعث چہرے مبارکہ پر، ماتھے مبارکہ پر پسینہ آیا ہوا تھا. اب یہ بھی مثال کی بات ہے، 1444 سال پہلے کی بات ہے. نہ بھی ایجوکیشن اس لیول کی، نہ صرف سیولائزیشن اس لیول کی، نہ بھی تہذیبیں اس لیول پر چلی. پر اللہ نے اعلان یہ کیا جب محمد آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ کہ جنہیں بکریاں چرانا نہیں آتی تھیں، اللہ نے انہیں اپنے حبیب کی وسیلہ اور اپنے حبیب کی قربت سے وہ کمال عطا کیا کہ یار پسینہ ہی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی نہیں کہ آپ نے کہا ہو کہ میرا پسینہ سنبھال کے رکھے، میرا پسینہ سنبھال کے رکھے. پسینہ ہے مگر قربان جائیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں وہ پسینہ مبارکہ سنبھال لیتی اور جب تقریبات میں جاتی لوگ پریشان ہوتے، عائشہ کون سی خوشبو لگاتی ہو، کہاں سے لیتی ہو؟ کہا میری خوشبو وہ خوشبو ہے کہ جو اس کائنات کی نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آقا کے پسینہ سے اس انداز کی خوشبو آتی تھی کہ پھر جب بندہ وہ پسینہ کو سونگھتا تو اس کا دل کرتا تھا کہ پھر وہ پسینہ سے مس ہی ہوتا. پسینہ سے وہ حضرت عروہ کہتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر آ گئے، ابھی اسلام قبول نہیں ہوا تھا. اب دیکھتے ہیں یہ دنیا کا واحد ہستی ہے جس میں پھر صحابہ کو اللہ نے وہ کمال عطا کیا کہ صحابہ کے ارد گرد کھڑے ہیں دائرہ بنا کے. یہ لوگ اللہ معاف کر دے کوئی اعلیٰ حضرت کے شاگرد تو نہیں، استغفر اللہ، مثال ہے. مگر یاد رکھ لیں عقیدہ اور ایمان وہی ہے جو محبت رسول پیدا کرتا. یہ پیغام ہے پورے میلاد کا جسے سنبھال کے جمع کر کے رکھے. جہاں محبت و عشق مصطفیٰ نہ آیا. رات پروگرام میں تھے، وہ ایک بھائی ہمارے وہ ہو گیا کوئی مسئلہ، وہ کہتے ہیں آپ نے نماز کا انکار کر دیا. میں نے کہا میری مجال کیا نماز کا انکار کرنے کی؟ میں نے تو کہا ہے نماز وہی نماز ہے جو نماز عشق مصطفیٰ پیدا کرے. جو نماز جس نماز میں یہ نہیں آتا، اب کہیں گے اس کی دلیل سب سے بڑی دلیل ہے بھئی اللہ اکبر کہہ کے بندہ ہر کسی سے، ہر خواہش سے، تکبیر تعلیمہ کی کیا تعریف ہے، ہر خیال سے، ہر تصور سے بات ہو کے اللہ سے جڑ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے میری صدا کر، میری بارگاہ میں میری تعریفیں کر، پھر سبحان رب جل عظیم کے ترانے پیش کر، سبحان رب جل اعلیٰ کے ترانے پیش کر. جب سب ہو گیا اب بیٹھ جا. بیٹھ کے کیا کہا؟ آئے وہ کہتا ہے تجھے اب سیر کرواتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ کلمات وہ کلمات ہیں جب حضور معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ کی بارگاہ میں کہا تجھے پہلے گمان آ جائے، تیرا تصور یہ ہو کہ تو یہاں پہنچا ہے تو یہ نماز نور والی تب بنے گی جب التحیات آ گیا.
اللہ ہے نا. کبھی میں نے ایک بار پہلے بھی کہا تھا، ہمارے ایک ساتھی ناراض ہوئے، حق ہے کبھی پڑھ لیں، کہیں سے ترجمے والی نماز لے. اب پھر اللہ نے جہاں تک مالک ہو گیا، وہ فرماتے ابھی نہیں، ابھی پھر گئے، تیری سمت ہو، تیرا دھیان مدینہ کی طرف جائے، نماز میں بیٹھا ہے. مولا اس میں تو ذکر بھی فکر بھی کہا ساری ذکریں ہیں، پر نماز میں یہ جو السلام علیکہ ایھا بھی جو رکھا، بابا اس سے بڑا کیا مقام مصطفیٰ ہوگا. آپ کا شیخ آ جائے، وہ آپ کو السلام علیکم کہے، وہ کتب بھی ہو، غوث بھی ہو، آپ نے وعلیکم السلام کہا، نماز ٹوٹ گئی. کیا ہوا؟ نماز کیوں ٹوٹی؟ اس لیے ٹوٹ گئی کہ بھئی نماز کسی اور کے سلام کے لیے نہیں ہے. پر اللہ فرماتا ہے جب تو نماز میں آ، قبولیت چاہتا ہے تو یہ اتحیات سے عبدہ و رسولہ تک تشہد پڑھنا واجب ہے. آناف کے نزدیک ہی نہیں، کل اہل تسنن کے نزدیک یہ واجب ہے. واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی. السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی سلام علیکہ عبدہ و رسولہ تک پہنچے. اللہ نے کہا ابھی بھی نہیں، چونکہ نماز ہے نا. پھر شرط رکھ دی، بارگاہ میری ہے، خالصتاً عبادت میری ہے، پر قبولیت چاہتا ہے تو صرف میرے محبوب پر نہیں، میرے محبوب کی آل پر بھی درود بھیج. کیا کر؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مفتیان سے گزارش ہے کہ وہ بات سن لے. ہاں میں تو آل محمد کا ذکر کرتا ہی ہوں، کرتا رہوں گا مرتے دم تک. پھر اہل بیت کا کرم ہے کہ اس جہان میں بھی ہے، مر کے بھی محمد اور آل محمد کا ذکر ہوگا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بیچارے جنہوں نے مرنا ہے، ہمارا زندہ رہنا اور مرنا دونوں ایسے ہیں. اس جہان میں بھی علی کا ذکر سیکھا ہے، اولاد علی کی عقیدت ملی ہے، قبر میں اور حشر میں بھی قائم رہے گی. پر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے آ باہر جا کے تو جو مرضی کہتے رہنا، آ محمد کا ذکر کر اور آل محمد کا ذکر کر کے اس پر درود بھیج. عام صدا ہو، عام ذکر ہو تو وہ ذکر قبول نہیں. جب ذکر مصطفیٰ ہو، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کا ذکر ہی وہ صاحب کمال ہے کہ میں نے عرض کیا اس کے پسینہ بھی بے نظیر ہے، اس کا تھوک بھی بے نظیر و بے مثال ہے. حضرت عروہ کہتے ہیں صحابہ حضور کے ارد گرد کھڑے ہیں، دنیا میں آپ کو کوئی مثال نہیں ملے گی. گن پوائنٹ پر تو ہو سکتا ہے، پر حضرت عروہ کہتے ہیں میں حیران ہوں، میرے آقا کے منہ مبارک سے کلی والا پانی نکلتا ہے تو وہ پانی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے. میں نے کہا حضور نے یہ بھی حکم نہیں فرمایا؟ یہ بھی صحابہ کی عقیدت ہے. اور وہ عقیدت کیا ہے کہ حضور کے جسم سے، ورنہ سوچ لے بابا سے بڑا پیار ہوتا ہے، مگر کسی کی کلی منہ سے جو جھوٹا پانی باہر آتا ہے کوئی بندہ استعمال کر سکتا ہے؟ چلیں ساتھ ہی میرے آقا حجام قربان جائیں تیرے اوزاروں پر، اس کے اوزار میرے آقا کی زلفوں کو چھو رہے ہیں. ابو بکر بھی کھڑے ہیں، عمر بھی کھڑے ہیں، علی اور عثمان بھی کھڑے ہیں. کیوں کھڑے ہیں؟ کہا اس لیے کھڑے ہیں حضور کے جو بال مبارک کاٹے جا رہے ہیں، جو حجام کے اوزاروں سے لگتے ہیں، صحابہ انہیں زمین پر نہیں گرنے دیتے. حتیٰ کہ جس پر ختم کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید اپنے بستر مرگ پر ہیں، بہت بڑا سپہ سالار، بہت بڑا مجاہد. آپ رو رہے ہیں، آپ کی اہلیہ کہتی ہیں خالد کیا ہوا؟ کہا بس رو. کہا کیا موت سے ڈر آ رہا ہے؟ کہا نہیں، محمدی ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ موت تو سہیلی ہے. پھر کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ ہے کہ میں نے بڑا جہاد کیا، میں نے تلوار اٹھائی ہے، پر مجھے شہادت نصیب نہیں. دیکھ لیں خالد بن ولید کا کیا عقیدہ ہے. کہا تو کیوں نہیں ہوئی؟ آپ نے کہا آج یہ راز بتاتا ہوں، وہ تعویذ دیتا اور دکھاتا ہوں جس کی وجہ سے آج تک میں ہر میدان میں اللہ نے میری حفاظت کی.
क्यों? आपने अपना अमामा मुबारका उतारा, अमामा मुबारका के अंदर एक लंबा सा मुबारक बाल था। कहा अपनी अहलिया से कहते हैं ये बाल मेरे महबूब आका का है, मेरे आका ने अता फरमाया था, मैंने कहा इसे कहाँ रखूं, मैंने इसे अपने अमामे में रख लिया है। इस बाल का सदका है कि अल्लाह ने हर मैदान में मेरी हिफाजत की। अल्लाह कह सकता है ये तो बिदअत हो गई कि हुजूर के बाल संभालना। लोगों ने हुजूर की नालैन को जो मट्टी लगी है वो भी संभाली है, बाल भी संभाले हैं, पसीने भी संभाले हैं। यही वजह है आज भी आपके कश्मीर तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बाल और ये हुजूर की जिंदगी पर दलालत करते हैं। किस तरह के हुजूर का विसाल होने के बावजूद हुजूर के आज भी बाल मुबारक की तारीफ है। जो हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल भी फरमाते हैं कि मेरे आका के मुबारक बाल सामने रखकर अगर दुरूद और सलाम पढ़ा जाए तो बाल के अंदर अल्लाह ने अगर आपको साहिब बसीरत बनाया है तो वो बाल में जिंदगी महसूस होती है। 1400 साल गुजर गए और फिर कमजोर बात नहीं, बहुत बड़ा मुआलिम, बहुत बड़ा मुहद्दिस हिंदुस्तान में इल्मी तौर पर तो शायद कोई बंदा मुआहिद ना होता अगर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस से दिल भी ना होता। जिसका मतलब ये है कि बाबा ये सारी निस्बतें कायम होंगी तो दीन आएगा, हुजूर की निस्बतें सलामत होंगी वो दीन आएगा। और अगर निस्बत सलामत नहीं होगी, मैं और आप तो अच्छे खासे इंसान हैं, पर कहते हैं मुहद्दिसीन के जब हुजूर का विसाल हो गया, आप जिस दराज गोशे मुबारक पर सफर फरमाते थे, जिस सवारी पर सफर फरमाते, जानवर है, हज़रत अबू बकर फरमाते हैं मैंने उसे देखा मेरे आका के सामने, गाय मुबारक के सामने सर झुकाए खड़ा है और कुछ वक्त के बाद पता चला कि उसने कुएं में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। क्यों कर दिया? ऐलान ये कर दिया कि बाबा जहां मोहम्मद की नौकरी नसीब ना हो फिर जिंदगी का फायदा क्या। अब वो तो नफर नहीं पड़ता था, हत्ता कि मेरे आका उसे ऐलान फरमाते, मुहद्दिसीन आज भी गवाह है, जानवर था मगर मेरे आका की सवारी की बरकत थी। हुजूर जिस सहाबी के दरवाजे पर भेजते जानवर है, मेरे आका उसे कहते जा हजरत अबू बकर को बुला ला, जा उमर को बुला ला। अब वो सवारी थी, वो सहाबी के दरवाजे पर जाके वो सहाबी को इल्म हो जाता मेरे आका की सवारी है। बाबा साहिब शऊर नहीं थी, पर अल्लाह ने ऐलान ये किया है मेरा हबीब ऐसा हबीब है जहां उसकी निस्बत होती है, जहां ताल्लुक बनता है, जो हुजूर की नादैन को उठाते हैं अगर अल्लाह उन्हें वजूद अता कर देता है तो ये वो आगे की बात है। जिस पर खत्म करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आपको एक बात सुनाता हूं जो वाकया मुहद्दिसीन ने नकल किया। हुजूर जो खुतबा देते थे, आप उस असा मुबारक डंडा मुबारक था उससे टेक लगा के खुतबा देते थे। हुजूर की एक साबिया है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मेरा दिल करता है कि मैं आपके लिए मिंबर पेश करूं। मिंबर बन गया, मेरे आका मिंबर पर सवार हुए, साहबा कहते हैं हुजूर मिंबर पर बैठे थे, मस्जिद से रोने की यूं आवाज आ रही थी जैसे बच्चा रोता है। हम परेशान हो गए कि रोने वाला तो कोई नहीं, जब नहीं है तो हुजूर मिंबर से उतरे, उस तने हदाना खजूर के तने पर हाथ रखा। हाथ रखने की कि वो उस तने हदाना पर हाथ रखा। हाथ रखने की देर थी कि वो जो रोने की आवाज आ रही थी वो रुक गई। हम तो कहते हैं ना जिंदगी बाबा ये मेरा और आपका तस्वीर है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। मोहम्मद कहते ही उसे है जहां हाथ रखा, जहां निस्बत आई, जहां तल्लक बना, जिसने नादैन उठाई अल्लाह ने वो जिंदगी अता कर दी कि जो जिंदगी इस लेवल की जिंदगी है और ऐसी जिंदगी है कि मैंने दिया खजूर का तना चुप हो गया। हुजूर फरमाते हैं क्या चाहता है? मेरे आका ने कहा, उसने कहा हुजूर बस आपकी गुलामी चाहता हूं। तो आका ने कहा तुझे गुलामी भी देता हूं, जन्नत में तेरा अपने साथ ताल्लुक भी रखता। कटा हुआ गवाह है, इमाम मुस्लिम गवाह है, अहले तसन्नुह अहले सुन्नत के हाँ सबसे बहुत बड़ा हवाले है। हाँ हमें पढ़ना आता हो, इमाम बुखारी अलैहि रहमत की रिवायत मुबारका है
کہ وہ तना حضور نے اسے جہاں چلتے تھے اپنے قدمین میں رکھ دیا اور اعلان یہ کر دیا ما بین منبری و قبری، یہ جس جگہ میں چل کے آتا ہوں یہ عام جگہ نہیں ہے، یہ محمد کے قدموں کا صدقہ جنت بن گئی۔ آج بھی جب آپ عمرہ پڑھنے جاتے ہیں ریاض الجنہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا وہ کہیں اور سے مٹی مکہ میں نہیں ہے؟ آج اللہ اگر عمرے کی توفیق دے آپ جائیں تو وہاں ریاض الجنہ نہیں ہے، صرف مدینہ میں ہے۔ اور کہاں ہے؟ یہ وہ مسجد ہے جو حضور کے دور میں تھی، صراط مستقیم کا دعویٰ کرنے والوں، جہاں میرے آقا چلتے رہے، چلے ہیں، اس چلنے کا اسی ریاض الجنہ میں حضور کی رہائش بھی تھی۔ حضرت عائشہ کا حجرہ مسجد کا حصہ ہے، مگر قربان جائیں جہاں حضور چلے ہیں اللہ نے کہا مسجد تو اور بھی ہے، حرام بھی ہے، مسجد قدس بھی ہے، پر محمد تیرے قدموں کا صدقہ جہاں لگے ہیں ہم اسے جنت کا درجہ بنا دیں گے۔ میں اس کے ساتھ یہ معاملہ پورا